السلام علیکم دوستو قرآن کریم میں اگر کسی مومنہ خاتون کا سب سے زیادہ نام آیا ہے تو وہ ہے مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کی پاک بازی اور عبادت گزاری کی گواہی خود قرآن میں دی گئی ہے، اور آپ کو ایک عظیم نبی کی والدہ ہونے کا مقام بھی حاصل ہے۔ دوستو مریم علیہ السلام کو دنیا کی پہلی اور آخری خاتون ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، جنہوں نے بغیر کسی مرد کے چھوئے ایک بچے کو معجزانہ طور پر جنم دیا تھا۔ آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ کے بدن سے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ آپ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو پورے عالم کے لیے نشانی بنایا گیا ہے۔ دوستو یہ کہنا تو آسان ہے، مگر کیا اس وقت کے لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ مریم علیہ السلام کو اس بارے میں کتنی تکلیفیں اور الزامات سہنی پڑی ہوں گی، کتنے طعنے برداشت کرنے ہوں گے، شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، جو کہ ایک نیک اور پاک باز انسان تھے۔ عمران کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے خدا کے حضور منت مانگی کہ اگر میرے ہاں لڑکا ہوا تو میں اسے خدا کی راہ میں وقف کر دوں گی، مگر ساتھیوں ان کے ہاں لڑکے کی بجائے لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ مریم علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی والدہ حیرت سے کہنے لگی، یہ تو ناتوا لڑکی ہے، یہ خدا کی راہ میں بھلا کیا خدمت سر انجام دے سکے گی؟ مگر دوستو وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کس عظیم مقصد کے لیے ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ان کی والدہ کے اس خدشے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لڑکی لڑکے سے بہتر ہے۔ دوستو مریم علیہ السلام کی والدہ نے لڑکی ہونے کے باوجود اپنی منت پوری کی اور مریم علیہ السلام کو معبد کے سپرد کر لیا۔ معبد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی پرورش پانے لگی۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور مریم علیہ السلام پر خاص توجہ اور شفقت فرماتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں کھانے پینے کا سامان موجود پاتے۔ حیران ہو کر پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم علیہ السلام جواب دیتی کہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ساتھیوں مریم علیہ السلام بہت پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے پوری زندگی خدا کے احکامات کے تابعداری میں گزاری تھی، اس لیے خدا نے انہیں اپنے خاص مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ ان کے بدن سے وہ معجزہ رونما ہوا جسے سن کر آج بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور خدا کی قدرت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ مریم علیہ السلام یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ دوستوں قرآن میں ہے کہ مریم علیہ السلام نے حیرت سے سوال کیا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب جو چاہے کرتا ہے۔ دوستو اس کے بعد مریم علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ آبادی سے دور چلی جاؤ۔ چنانچہ آپ یروشلم کے معبد کو خیربات کہہ کر ایک دور دراز جگہ جا کر بس گئی اور حاملہ ہو گئی۔ اس دوران آپ پر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ گرمی، حمل کے درد اور بھوک سے پریشان تھی۔ خدا کی طرف سے آپ پر ایک بیل کا سایہ کر دیا گیا اور کھجور کی ٹہنی آپ کے اوپر جھک آئی، جسے ہلانے سے کھجوریں گرتی تھی اور آپ کھا لیتی تھی۔ دوستو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ واپس لوٹ کے آئی تو کسی نے آپ کی اس بات پر یقین نہ کیا کہ آپ بغیر شوہر کے یا کسی مرد کے چھوئے بنا ایک بچے کی ماں بن گئی ہیں۔ آپ کو طعنے دیے گئے اور کہا گیا کہ تمہاری ماں اور باپ تو نیک تھے۔ دوستو ایسے الزامات کا جواب اگر مریم علیہ السلام اپنے منہ سے دیتی تو شاید وہ اثر نہ ہوتا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور معجزہ رونما ہوا اور آپ کی گود میں موجود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا۔ یہ پورا ماجرا قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوستو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے جوانی تک ان کی دعوت اور تبلیغ میں پورا ساتھ دیا۔ مریم علیہ السلام کی کوکھ سے عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ نے ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے پکارنے کا حکم دیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی ماں کے نام سے۔ مریم علیہ السلام کا احادیث میں بھی بہت تذکرہ کیا گیا ہے اور آپ کی مسلمان عورتوں پر فضیلت پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بلا شبہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال اور نشانی ہے۔ دوستو بنی اسرائیل کے کچھ روایات کے مطابق آپ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر ٹانگنے تک زندہ تھی، مگر قرآن اور اسلامی مورخین یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں کفار کے شر سے بچا لیا تھا۔ اسلامی مورخین کے مطابق مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی۔
اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہی آپ کی تدفین کی تھی، تاہم ان کی تاریخ وفات کے بارے میں کسی کو درست علم نہیں ہے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔